جو شہر کا میئر ہے مرتضی وہاب، بھائی تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم میری لیڈرشپ کو جو ہے وہ اس طرح لان تان باتیں کر رہے ہو؟ میئر کو تو یہ چاہیے تھا کہ مونسون کا موسم ہے کراچی میں، میئر ہو بھائی جیسے تیسے صحیح، مانگے تانگے کے ووٹ سے صحیح، جیسے بھی ہو تم میئر ہو، تمہیں اس شہر والوں کو بتانا چاہیے تھا کہ جی مونسون کا موسم لگا ہوا ہے، یہاں پر بینگا میئر تم نے کیا اقدامات کیے ہیں، کتنے نالے صاف کیے ہیں، کتنی ندیاں صاف کی ہیں، یہ سب کام کرنے کے بجائے اس کے پاس کوئی کنٹینٹ تو موجود نہیں ہے کے ایم سی کی پرفارمنس کا۔ تو جب ان کے پاس کنٹینٹ نہیں ہوتا کے ایم سی کی پرفارمنس بتلانے کے لیے تو وہ ترجمان بن جاتے ہیں سندھ حکومت کے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب بھائی آج صبح کی پریس کانفرنس میں ایک حقیقت بتائی گئی، اس صوبے کی عوام کو آئینہ دکھایا گیا کہ پچھلے 16 سال سے جو ظلم برپا کیا ہوا ہے، جو بیڈ گورننس کے نام پہ یہاں پہ جو ہے پیسوں کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اور یہ پیسے کسی کے گھر کے پیسے تھوڑی ہیں، یہ صوبے کی عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں جس کا یہ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ اپنی گورننس ٹھیک کر لیجیے نا جناب۔ آج صبح کی پریس کانفرنس میں بھی بسد احترام پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ہم نے التجا کی کہ جناب ہم نوٹس لیجیے، یہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے تمام اراکین اسمبلی کی بجٹ اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک رکن اسمبلی نے جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا، اور یہاں ان کا جیسے تیسے مانگے تانگے کے ترجمان ہے، وہ ان کا جب دل چاہتا ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ سلسلہ بند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کہہ دینے سے بڑی جماعت نہیں ہو جاتی جناب۔ اخلاقیات کا پہلو درکنار، آئینی قانونی تقاضے درکنار، بس دل میں آیا دوسرے کی جماعت کی لیڈرشپ کو اٹھایا اور بیشنگ شروع کر دی۔ یہ سلسلہ بند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میئر کراچی بھائی بتایا آپ کو کتنے نالے تم نے صاف کر لیے بھائی اس شہر کے، بیڑا غرق کیا ہوا اس شہر کا تم نے، اور اس کے بعد کرنے کرانے کو کچھ ہے نہیں، پرفارمنس تمہاری کچھ ہے نہیں، لے دے کے اٹھا کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے، یہ جب پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی بجٹ میں تقریر کر رہے تھے اس وقت سے یہ سٹارٹ ہوا ہے سلسلہ۔ ہم نے نہیں کیا یہ کام، ہم نے نہیں کیا، ہم نے ریکنسیلیشن کی جانب بات کی، مگر انف از انف۔ اگر لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو آپ سے 10 گنا زیادہ مواد جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے۔ پھر یہ مت کہیے گا کہ آپ لیڈرشپ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کا جب دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے، آپ اٹھا کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سید مصطفیٰ کمال ایز اے میئر کراچی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو کیوں اس وقت کے وزیر بلدیات جو ہے وہ ان کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے؟ نہیں کر رہا ہوں میں اپنی بات، آپ کے وزیر بلدیات آغا سراج نورانی صاحب آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میئر کراچی کی تعریف کرنے میں یہ کہا تھا کہ بھائی اگر شہر کا میئر جو ہے کراچی شہر میں اس طرح کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں اندرون سندھ کے میئر کام کر رہے ہیں۔ یہ لان تان کی باتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ آپ اپنی پرفارمنس سے لوگوں کے دل جیتے ہیں، آپ اس طرح پولیٹیکل بیشنگ کر کے اپنا قد خود گراتے ہیں۔ آپ کا جب دل چاہ رہا ہے آپ اٹھ رہے ہیں اور لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس صحت کا ماڈل ہوتا نا اس صوبے میں، آج صبح اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ 2-3 فلنتھروپسٹ کو نکال دیجئے، پورا صحت کا جو محکمہ ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ نکال دیجئے یہاں سے ادیب رضوی صاحب کو، باری صاحب کو، اس کے بعد بچتا کیا ہے صحت میں؟ یہ گرانٹی نیٹ پہ چل رہے ہیں، ان کا شکر منائیں۔ آپ اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں تاکہ لوگ آپ کی پرفارمنس کو جو ہے نا آپ کو خود نہیں بدلانا پڑے، لوگ خود جانیں۔ اور یہ سلسلہ ہو چکا ہے، دنیا نے مانا تھا جب میئر کراچی سید مصطفیٰ کمال تھے تو دنیا نے مانا تھا کہ دنیا میں شہر کراچی 12 ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ آج کی صورتحال جناب آپ کے سامنے، آج کی صورتحال یہ ہے کہ صوبائی دارالحکومت جو شہر کراچی ہے وہ 4-5 بدترین شہروں میں شمار ہونے لگا ہے۔ آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کی پرفارمنس، آپ کے پاس 15 سالوں سے اقتدار موجود ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پروونشل کیپٹل کا یہ حل کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں اس پریس کانفرنس کے تھرو میں دوبارہ ایک مرتبہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جس میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں چیئرمین صاحب، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے جو یہ ترجمان ہے نا ان کی زبان بندی کی جائے، ورنہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو پھر ہم نہیں لائیں گے خاطر میں پھر تمام چیزیں، پھر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ہم بھی ٹارگٹ کرنا شروع کریں گے۔ یہ کام نہ کیا جائے، اس طرح کی سیاست سے عوام پریشان ہو رہی ہے۔ یہاں کنسٹرکٹیو پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے، یہاں انکلوسیو پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے، یہاں ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کرنے میں اب تک بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ ان شہروں کا حال کیا ہوا ہے آج نکالیں اپنا کیمرہ اور لے جائیں شہروں میں، شہری جو ہے وہ پریشان نہیں ہے کہ آپ سے اس تمام ایریاز سے، اس شہر کراچی سے لگ بھگ وفاق تو ٹیکس لیتا ہے اس صوبے کے بجٹ کا لگ بھگ 90% سے زائد جو ہے وہ یہ صوبائی حکومت لیتی ہے۔ کیا دیتی ہے جی؟ 1% بھی نہیں دیتی ہے شہر کو۔ نہیں کریں ہم بات اس شہر کے نمائندے، آپ کی بیڈ گورننس کی مثال آپ لوگ کے یہاں تفصیلاً صبح بیان کی گئی ہے۔ بھائی نہیں کریں آپ کی بیڈ گورننس کو ٹارگٹ۔ اس شہر میں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، آپ 20 بسیں لا کے بڑا خاتم کی قبر پہ لات مار رہے ہیں کہ جی ہم نے پنک بس دے دی، ہم نے ریڈ بس دے دی، ہم نے یلو بس دے دی۔ بھائی 4 کلر اور کر دو، اس کا بھی افتتاح کر دو۔ اس شہر میں 15,000 بسوں کی ضرورت
जरूरत है। 15 सालों में 1500 बसें नहीं दे सकी पीपल्स पार्टी। नहीं करे आपकी गवर्नेंस को टारगेट। ये 18,000 अरब रुपए आप खर्च कर चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। शहरी नुमाइंदे अगर इस शहर के मसाइल को लेकर अपनी बात करते तो आपको बातें बुरी लगने शुरू हो जाती हैं। रिटर्न में आप अब भाई दलील का जवाब रद्द दलील से देना, आप उठा के लीडरशिप को टारगेट करना शुरू करते थे। ये सिलसिला बंद होने की जरूरत है। अगर ये सिलसिला नहीं थमेगा तो फिर हम भी आजाद हैं, फिर हम भी उनकी लीडरशिप को टारगेट करेंगे।